نعرہ رسالت اہل سنت سنی دعوت اسلامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، امام ابن عقیل حنبلی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، من عجیب ما نقدت احوال الناس، کہ میں نے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا تو سب سے زیادہ مجھے لوگوں کی تعجب خیز بات یہ نظر آئی، کثرت ما ناح علی خراب الدنیا، کہ لوگ ان کے گھروں کے اجڑنے پر بہت روتے ہیں، وَمَوْتِ الْأَقَارِبِ وَالْأَسْلَافِ، میں نے لوگوں کا تعجب خیز معاملہ یہ دیکھا کہ ان کے قریبی رشتہ دار اور ان کے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس پر خوب آنسو بہاتے ہیں، وَالتَّحَسُّرِ عَلَى الْأَرْزَاقِ، اور جب لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت حسرت و ندامت اور افسوس کرتے ہیں، بِذَمِّ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ، اور لوگوں کو یوں بھی دیکھا کہ زمانہ اور اہل زمانہ کو خوب ملامت کرتے ہیں، وَذِكْرِ نَقْدِ الْعَيْشِ فِيهِ، اور دنیا کے اندر زندگی دوبھر ہو رہی ہے اس کا خوب تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو لوگ کرتے ہیں کہ ان کے گھر اجڑ رہے ہو تو روتے ہیں، ان کے رزق میں تنگی آ جائے تو افسوس اور ندامت کرتے ہیں، ان کے کسی قریبی کا انتقال ہو جائے تو آہیں بھرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں،
زمانہ اور اہل زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور زندگی دو بھر ہو چکی ہے اس کا خوب واویلا کرتے ہیں، لیکن وقد رأوا من انہدام الاسلام، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت گر رہی ہے مگر کوئی روتا نہیں۔ وَتَشَعُّصِ الْأَدْيَانِ، دین فرقوں میں بٹ چکا ہے، کسی کو افسوس نہیں۔ وَمَوْتِ السُّنَنِ، سنتیں ختم ہو رہی ہیں، کوئی آہیں بھرنے والا نہیں۔ وَظُهُورِ الْبِدْعِ، باطل فرقے غالب ہو رہے ہیں اور کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ وَإِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي، گناہ کھلے عام اور کثرت سے ہو رہے ہیں مگر اس پر کسی کو افسوس نہیں۔ وَتَقَضِّ الْعُمْرِ فِي الْفَارِغِ الَّذِي لَا يُجْدِي، اور ان کی عمر بے مقصد اور بے فائدہ کاموں میں گنوا رہے ہیں، پھر بھی انہیں کوئی افسوس اور ندامت نہیں۔ فرماتے ہیں ایک طرف تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا گھر اجڑ رہا ہو تو خوب روتے ہیں، یہاں دین کی عمارت گر رہی ہے مگر کوئی رونے والا نہیں۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ ان کے کسی قریبی اور بڑے کا انتقال ہو جائے تو خوب آنسو بہاتے ہیں، مگر دوسری طرف سنت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ختم ہو رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے لوگوں کی زندگیوں سے، اور کوئی افسوس کرنے والا نہیں۔ ان کا رزق تھوڑا تنگ ہو جائے کچھ دنوں کے لیے تو خوب افسوس اور ندامت کرتے ہیں، مگر ادھر حال یہ ہے کہ دین فرقوں میں بٹتا جا رہا ہے، بد مذہبیت غلبہ پاتی جا رہی ہیں، فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، گناہ عام سے عام تر ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس پر کسی کو افسوس ندامت کچھ نہیں۔ اب اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا من عجیب ما نقدت احوال الناس، میں نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے تو مجھے بڑا تعجب والا معاملہ لگا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ان کے گھر کی دیوار گر رہی ہو تو روتے ہیں، اسلام کی عمارت گر رہی ہے کوئی رونے والا نہیں، ان کا رزق تنگ ہو جائے تو افسوس کرتے ہیں، دین فرقوں میں بٹ رہا ہے، فرقے غالب آ رہے ہیں اور کسی کو افسوس نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ بھی ذکر کی کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا أَرَى لِذَلِكَ سَبَبًا إِلَّا قِلَّةَ مُبَالَاتِهِمْ بِالْأَدْيَانِ وَعِظَمَ الدُّنْيَا فِي عُيُونِهِمْ۔ فرماتے ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ دین ان لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو گیا ہے، وَعِظَمَ الدُّنْيَا فِي عُيُونِهِمْ، اور دنیا ہی دنیا ان کی نگاہوں میں بس چکی ہے کہ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی ذہنی صلاحیت وہ بھی دنیا ہی پر خرچ ہوتی ہے، ان کی جسمانی طاقت وہ بھی صبح سے شام تک دنیا ہی پر خرچ ہوتی ہے، ان کی عزت اور مرتبہ وہ بھی دنیا ہی پر خرچ ہوتا ہے، ان کا مال سرمایہ وہ بھی دنیا ہی پر خرچ ہوتا ہے۔ تو جب سب کچھ ان کا دنیا ہی پر خرچ ہوتا ہے اور دین کے حوالے سے وہ کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کچھ سوچتے نہیں، دین ہمارا کیسے بچے گا، ہماری اولاد کا کیسے بچے گا، ہماری بچیاں باپردہ کیسے رہے، بے حیائی سے کیسے بچے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ دین ان کی نگاہوں کے اندر حقیر ہو چکا ہے، دین کی ویلیو نہیں ہے ان کی نگاہ میں۔ فرماتے ہیں حالانکہ
ضد ما کان علیہ السلف الصالح، حالانکہ ہمارے بزرگان دین اس معاملے کے بالکل خلاف چلتے تھے کہ ان کا اپنا خسارہ اور نقصان ہو تو وہ افسوس نہیں کرتے تھے، مگر دین کا نقصان ہو تو وہ رویا کرتے تھے، افسوس اور ندامت کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اس کو تھوڑا توجہ سے سمجھنے کی صرف کوشش کرنا کہ بات کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوستان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ ان کے دین میں اگر ذرہ برابر عمل کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو وہ اس پر کتنا سیریس ہو جاتے تھے۔ یعنی آج تو ایسا ہے نا کہ کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھ پایا، چلو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پایا، مگر اسے افسوس نہیں ہے۔ کوئی سفر میں کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت سے نماز نہ پڑھ سکا یا وقت پر ادا نہ کر سکا تو کم از کم افسوس تو ہو اسے۔ مگر یہ تو جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ میں صحابہ کرام کی زندگی کے دو ورق آپ کے سامنے الٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی فی حائطہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا، اے کسانی کھیتی باڑی کرنے والے مسلمانوں، اے ڈرائیونگ اور سفر پر جانے والے مسلمانوں، تم جہاں کہیں رہو نماز سے تمہارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ باغ میں اپنے گئے تھے مگر وہاں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر دوران نماز ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ فطار دبسی، ایک چھوٹا سا پرندہ اڑا، فطفق یتردد یلتمس مخرجا، وہ باغ اتنا گنجان لدا ہوا، پھولوں پھلوں اور پتوں سے بھرا ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ پھڑپھڑا رہی تھی۔ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گیا۔ فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً، تھوڑی دیر کے لیے میری نگاہ اس پرندے کی طرف چلی، تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف چلی۔ یہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں قبلے کی سمت کی جو دیوار ہے اس پر کوئی نقش و نگار نہ کرو، اس پر کچھ لکھا لکھایا نہ رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر اس کا دھیان اس طرف چلا گیا تو نماز کا کیا ہو؟ نماز پڑھتے ہوئے وہ ڈیزائن میں غور کرنے لگا، نماز پڑھتے ہوئے لکھے ہوئے پر غور کرنے لگا، تو اس کی نماز کا کیا ہو؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ باغ میں چڑیا اڑی، نکلنا چاہتی تھی مگر باغ اتنا بھرا اور لدا ہوا تھا کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو بس میری نگاہ پرندے کی طرف گئی اور باغ لدا ہوا تھا اس کی طرف چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے۔ ثم رجع الى صلاتی، پھر میرا دھیان واپس نماز میں آ گیا۔ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فرماتے پھر مجھے پتا نہ رہا کہ میری رکعت کتنی ہوئی، اتنا دھیان اس پرندے اور خوبصورتی جو باغ کی تھی اس کی طرف چلا گیا، تو بس اتنی توجہ کی وجہ سے دھیان ہٹ گیا اس بات سے کہ رکعتیں کتنی ہوئی، تو فوراً انہوں نے افسوس اور ندامت کے ساتھ یہ کہا لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ، آج میرے مال نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔
کہ اس مال کی وجہ سے میرا دھیان تھوڑی دیر کے لیے نماز سے ہٹ گیا، آج میرا مال میرے لیے آزمائش بن گیا، فوراً سیدھے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر آئے، فذکر لہ الذی اصابہ فی حائطہ من الفتنہ، تو باغ میں جو کچھ بھی انہیں آزمائش پیش آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا، اور پھر کہا حضور ہوا صدقۃ للہ تعالی فضعہ حیث شئت، حضور اس باغ کی وجہ سے میری نماز میں اتنی کمی آ گئی، میری نماز میں اتنی کوتاہی رہ گئی کہ میرا دھیان تھوڑی دیر کے لیے باغ کی طرف چلا گیا، حضور اب یہ باغ ہی میں اللہ کے نام پر وقف کر رہا ہوں، فَزَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ، آپ جہاں چاہیں اب اس باغ کو استعمال کریں، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ غور کریں، اتنی توجہ نماز سے ہٹ جائے تو اتنا افسوس انہیں ہوتا ہے کہ یہ باغ کس کام کا جس نے مجھے نماز میں اتنا غافل کر دیا۔ آج لوگوں کے کاروبار، بزنس، دکانیں، کھیتیاں، اولاد، بیویاں، بچے، یہ انہیں دین سے غافل کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر آ کر کے خیال ادھر ادھر ہو جانا یہ دور کی بات ہے، نماز ہی سے غافل، فرائض اور واجبات سے غافل۔ تو آپ دیکھیں کہ امام ابن عقیل حنبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے گھر اجڑتے ہیں تو روتے ہیں، اور دین کی عمارت گر رہی ہے کوئی روتا نہیں۔ لوگوں کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو آنسو بہاتے ہیں، ادھر حضور علیہ السلام کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں کوئی افسوس کرنے والا نہیں۔ لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں خوب افسوس ہوتا ہے، مگر ادھر دین پورا فتنوں فرقوں میں بٹ رہا ہے، بد مذہبیت غالب آ رہی ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ حالت نماز میں نماز چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں تھی، حالت نماز میں وہ بھی پرندے کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے تھوڑا دھیان چلا گیا اس طرف، تو فرماتے ہیں میرے اس مال کی وجہ سے میں آزمائش میں آیا، یہ مال ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے اس سلسلے کے اندر۔ ایک ایسی ہی روایت دوسری ہے جو موطا امام مالک میں ہے، اس کو میں نہیں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور مولا علی کا ایک سلسلہ حضرت امام حسن بصری سے چلتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اذا فاتت کا صلاۃً فی جماعت فاسترجع فإنہا مصیبت فاسترجع فإنہا مصیبت، فرماتے جب تیری جماعت چھوٹ جائے تو تو انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھنا، فإنہا مصیبت، اس لیے کہ یہ بھی ایک مصیبت ہے، جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے تو انا للہ پڑھنا۔ اب لوگوں کو موت میت پر تو انا للہ یاد آتا ہے، مگر جماعت چھوٹنے پر انا للہ یاد نہیں آتا، یا اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے کہ نہیں ہے۔ بھلا جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا سواد بن داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب کی ایک بار جماعت چھوٹ گئی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اتنے زور سے پڑھا کہ آواز مسجد سے باہر تک پہنچ گئی، یعنی اس کو مصیبت مانتے تھے۔ بات تو یہی ہے نا
کہ اس کو بھی تو کوئی مصیبت مانے. اور آگے بات دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی. حضرت سیدنا حاتم اسم فرماتے ہیں فاتتنی مرتن صلاۃ الجماعت، فرماتے ایک مرتبہ میری جماعت چھوٹ گئی. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا امام حسن بصری کی، سعید بن مسیب کی، یہ ایک ایک بار والی ہی باتیں ہو رہی ہیں. ایک بار حضرت سیدنا حاتم الاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت چھوٹ گئی تو فرماتے ہیں فعزانی ابو اسحاق البخاری وحدہ، تو میری تعزیت کے لیے اور مجھے تسلی دینے کے لیے صرف سیدنا ابو اسحاق بخاری آئے، ان کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہیں کی. فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ میرے پاس تعزیت کرنے کے لیے آتے، مگر میری جماعت سے نماز فوت ہو گئی تو سوائے ایک کے کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. اس لیے کہ لوگوں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیاوی مصیبت سے ہلکی ہے. لوگوں نے دنیا کی مصیبت کو تو مصیبت مانا مگر دین کی مصیبت کو مصیبت ہی نہیں مانا. تو یہ حالات ہے میرے ساتھیوں. اس لیے ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ ایک بار وہ مسجد میں تشریف لائے. لوگوں نے بتایا کہ جماعت تو ہو چکی ہیں اور لوگ بھی نماز ادا کر کے چلے گئے ہیں. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میرے نزدیک نماز کی فضیلت عراق کی حکومت ملنے سے زیادہ ہے. مجھے عراق کی حکومت ملنے پر جو فضیلت ملے میں اس سے زیادہ فضیلت با جماعت نماز میں مانتا ہوں. تو ساتھیو یہ ہے ہمارے بزرگ اور دین کی مصیبتوں کو مصیبت مانتے تھے، سمجھتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باغ کی طرف تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے. یہ دیکھ کر فاروق اعظم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا میری عصر کی نماز جماعت کے ساتھ فوت ہو گئی ہیں، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا وہ باغ جس کو دیکھنے کی وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی وہ پورا باغ میں نے مسکینوں پر صدقہ کر دیا تاکہ یہ میرا اس باغ کو صدقہ کرنا جماعت چھوٹنے کا کفارہ بن جائے. تو ساتھیو بات اگر بندہ نصیحت پکڑنا چاہے تو اس کے لیے وہ گرہ اور گانٹھ باندھنا چاہے تو ایک بات پر باندھ لے. باقی جس نے سمجھنا ہی نہیں ہے تو وہ اٹھتے ہوئے جنازوں کو بھی دیکھتا ہے، میتوں کو بھی دیکھتا ہے، ایصال ثواب ختم کی محفلوں میں بھی جاتا آتا ہے، غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی پھاڑتا ہے. تو کیا میرے آپ کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ یہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ زندگی گزارتے ہیں، جانور بھی گزارتے ہیں، ان کی بھی راتیں اور دن کٹتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. اگر ویسا ہم بھی کریں تو اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا. کبھی کبھی جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان کس قدر زیادہ دین سے غافل ہے. میں اتنی بات سمجھتا ہوں ہم جہاں بھی رہیں، جس پوزیشن میں رہیں، سکھ میں رہیں یا دکھ میں رہیں، ٹینشن میں رہیں، تکلیف، آرام، راحت، نعمتوں میں یا کمزوری میں، جس حالت میں رہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ کیوں چھوڑ دیں؟
ہم اللہ کی یاد کیوں چھوڑ دیں؟ جو یاد ہر دکھ کا علاج، ہر پرابلم کا حل ہے، ہر مصیبت کا حل ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ فوراً استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ دنیاوی آزمائش کو بھی اپنے کسی نہ کسی گناہ کی سزا سمجھتے ہیں۔ وہ فوراً توبہ کرتے ہیں کہ مجھ پر یہ آزمائش آئی، میری فلاں غلطی کی وجہ سے آئی، فوراً توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اور ایسا کتابوں میں پڑھا بھی گیا، عملی زندگی میں دیکھا بھی گیا کہ جہاں بندے کا ان بزرگوں کی تعلیمات پر، قرآن و سنت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، اس کے جتنے بھی وعدے ہیں حق ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرو، اس پر یقین رکھو، انشاءاللہ جو خوشخبریاں ان کاموں کے کرنے پر اللہ نے دی ہیں وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بندہ آئے نماز پڑھے تو ایک تو ہے نا کہ کام کاج سے آیا منہ دھلتا ہے تو وہ گرد چہرے پر لگی ہوئی تو دکھتی ہے، لوگ پانی چھالک لگا کے دھول دیتے ہیں، لیکن وہ گرد جو گناہوں کی لگی ہے وہ کیسے دھلے گی؟ اس کے دھلنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کے لیے آپ کو 5 وقت مسجد آنا پڑے گا، اور وہ چہرے پر لگی ہوئی دھول اور گرد وہ منہ دھلنے سے صاف ہو جائے گی، لیکن جو گناہوں کی گرد لگی ہوئی ہے نا وہ آپ کو فری نہیں ہونے دے، آپ کو مطمئن پرسکون نہیں رہنے دے۔ جس طرح چہرے پر لگی ہوئی گرد تھکاوٹ، لوگ کہتے ہیں گرم پانی سے نہا لو تھکاوٹ دور ہو جائے، ہمارے آقا جب سفر میں تھکتے تھے تو حضرت بلال سے ارشاد فرماتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو تاکہ نماز پڑھ کر کے ہم راحت حاصل کریں۔ یہ ہے نماز میں، یہ ہم تمہیں کس سے نہیں سنا رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں نماز میں، آ جاؤ پابندی کرو، کمیوں کوتاہیوں کو بالائے طاق رکھ دو۔ کوئی ضروری نہیں کہ بوڑھے ہی مرے، جوان بھی مر جائیں۔ کس کے انتظار میں ہے کہ داڑھی سفید ہو پھر پڑھیں گے؟ تو کیا جوان نہیں مرتے؟ میرے ساتھیوں، حالات بہت سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے گناہوں پر پکڑ ہو جائے اور پوری بستی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کس کی نیکیاں رب کو پسند آ جائے اور اس کی نیکیوں سے رب سب سے بلائیں دور کر دے۔ اس تصور سے گناہوں سے بچو، فرائض و واجبات ادا کرو، کچھ وظیفے پڑھا کرو اپنے گھر میں۔ میں ایک وظیفہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر عمل کی کوشش کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 حالتیں ہیں، یا تو وہ نعمتوں میں ہوں گے، یا وہ کسی تکلیف اور رزق کی تنگی میں ہوں گے، یا تیسری حالت کہ وہ کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی تو حالت ہوگی۔ سارے انسانوں کو آپ دیکھ لیں، کوئی نعمتوں میں ہے تو کوئی رزق کی تنگی میں ہے، یا کوئی کسی بوجھ تلے، کسی کے ظلم تلے دبا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت باقی رہے اور ہمیشہ رہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ تو فرماتے اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ
لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ عطا کروں گا۔ یہ زیادہ اسی وقت ہوگا جب وہ باقی بھی رہے، ہمیشہ بھی رہے، بڑھتا بھی رہے۔ تو یہ اس وقت ہیں جب نعمتیں ہیں۔ الحمدللہ کی کثرت کرو، پڑھتے رہو، الحمدللہ الحمدللہ، دکانوں پر، گاڑیوں پر، کھیتوں، کیا دشوار ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لوگ عادت بنا، اس کو اپنی عادت بنا۔ دوسری چیز فرماتے ہیں اگر تم تنگی میں مبتلا ہو رزق کے حوالے سے تو تم زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اگر تم استغفر اللہ پڑھو گے تو اللہ مال دے کر کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو استغفر اللہ پڑھو۔ اور اگر کسی کے ظلم تلے دبے ہوئے ہو، کسی پڑوسی کے، کسی حاکم کے، یا کسی بھی طرح کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو تم زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ ہر تنگی میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو کوشش کرو۔ اچھا یہ بات آپ کو یاد رہے گی نا، اگر نعمتیں اللہ نے دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ اچھا یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، آپ کے اپنے بھی دوست ہیں، سرکل ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، بھائی کیا حال ہے؟ بھائی یار تھوڑا تنگی میں ہوں۔ امام جعفر صادق کا وظیفہ فوراً بتا دو اس کو، آپ کا دوست ہے نا، آپ اس کی خیرخواہی چاہتے ہیں نا، بتاؤ اس کو کہ اگر تم رزق کی تنگی میں مبتلا ہو 5 وقت کی نماز پڑھو اور استغفر اللہ پڑھو۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی بہت اچھا ہے، کھیتی بہت اچھی آئی اور اس سال آمدنی اللہ کے فضل سے بہت اچھی، کہا پھر الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو تاکہ نعمت باقی بھی رہے، بڑھتی بھی رہے۔ اور اگر کسی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کسی کے ظلم تلے دبے ہوئے، آپ کو کوئی سا یار کیا بتاؤں، پڑوسی بہت حیران کرتا ہے، کیا بتاؤں یار فلاں آدمی بہت ظلم کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ تو دوست ملے تو یہ شیئر کرو، یہ باتیں بتاؤ انہیں۔ علم جتنا پھیلے گا جہالت کا اندھیرا اتنا ہی دور ہوگا۔ اور سنی دعوت اسلامی نوری تربیتی سینٹر علم دین کا نور ہی پھیلا رہی ہے۔ یہ نور پھیلے، جہالت کا اندھیرا ہٹے، لوگوں کی مصیبتیں حل ہو۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق۔ تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلب و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلب و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ
کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر حبیبی تم پر لاکھوں سلام تم پر خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ ہم سب کو تم نوری بناؤ رب سے اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام حبیبی تم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کے سنی اجتماع کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دین کے حوالے سے جو فکر ہمارے بزرگوں نے ہمیں پیش کی، یا اللہ اس فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نوری تربیتی سینٹر کے ماتحت جو کچھ دین و سنیت کے کام ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کاموں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے پڑھانے والے مدرسین، ہماری مدد کرنے والے معاونین، یا اللہ سبوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے جتنے بھی دینی منصوبے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس حوالے سے ہماری غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جو مدد کر رہے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو مدد کر رہے ہیں ان کی، ان کے والدین کی اور ان کے اہل ایمان مرحومین مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سبوں کے اہل ایمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔